نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه رواه الترمذی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز دی ایک خوشی ہے اور ہر خوشی دی ایک کمزوری ہے۔ ہر چیز دی ایک خوشی ہوتی ہے اور ہر خوشی دی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تو اگر خوشی والا درست رہے، یعنی تیرے خوشی پہنچے اور تو اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو درست رکھے، فرمایا اور قریب رہے تو اس کے اندر کامیابی دی امید کر۔ تیرے خوشی پہنچے تو اس خوشی دے نال اپنے آپ کو درست بھی رکھے، رب دا قرب بھی حاصل کرے اور اس کے اندر کامیابی دی امید بھی کر سکتے ہو ایسی صورت دے اندر۔ اور فرمایا اگر تیری طرف انگلیاں دے اشارے کیتے جان تو انہوں کچھ گنتی دی اندر نہ لا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے اس فرمان دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عمل دے تین پہلو ہوندے نے، ایک رغبت والا، ایک بے رغبتی والا، ایک درمیانی چال۔ سانو درمیانی چال چلنی چاہیے۔ رغبت والا کہ دنیا اور معافی دنیا چھڑ کے صرف بندہ آکے کہ میں اللہ جوگا ہو جاواں، اپنے بیوی بچیاں سب کو چھڑ دیاں، انہاں واسطے رزق حلال وغیرہ، اس چیز دی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچے پیچھے بھوکے مرتے رہے۔ وہ آکے کہ نہیں بس میں دین جوگا ہی ہو گیا، دین دے اندر ہی مشغول رہاں گا، اس سے سوا میں کوئی کام نہیں کرا۔ یہ بہت رغبت بات، اس کو بھی منع کیتا کہ بے رغبتی دین نو پورا پورا چھڑ کے صرف اور صرف دنیا جوگا ہو جائے، اینو بے رغبتی آتے۔ درمیانی چال جدو بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آوے، دنیا معافی دنیا چھڑ کے مسجد کی طرف اللہ کو راضی کر کے فرض ادا کر کے پھر اپنی دنیا داری اور جو بیوی بچیاں کا روٹی ٹکر کمانا ہے نا اس کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ سب اس چیز کا حکم دیتا گیا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اکثر اوقات اسی طرح ہوتے ہیں کہ رب دے طرفوں اگر کوئی خوشی مل جاوے، کسی چیز دی پتر دی شادی کیتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کی تو خوشی نصیب ہوئی ہے تو فرمایا ہر خوشی کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ شیطان آتا ہے آج جو مرضی کرنا ہی کر لے، آج تے خوشی دا دیہاڑا ہے، آج کیڑا غم نہیں، آج کیڑا فوتگی ہوئی پئی ہے۔ فوتگی نے تسی مولوی بلاندے ہو تے شادی میں تسی مولوی بلاؤ گے، پھر کلاں دے اندر شادی دے اندر فرق تو نہیں ہویا۔ آج بڑے کنجر بلانے چاہیے نے، نال نال نے بھی آکھن گے کہ ٹھیک ہے، نہیں نہیں آج تے خوشی دا دیہاڑا ہے نا، آج کیڑا غمی دا دیہاڑا ہے اسی مولوی بلا کے تقریراں کرائیے، اسی نعت خوانی کرائیے یا تقریراں کرائیے یا تلاوت قرآن پاک ہوے، نہیں آج وہ دن نہیں ہے، آج تے بڑا ہی خوشی دا دن۔ اس کے اندر بلاؤ جن کنجر کٹھے ہو سکتے ہیں انہاں نو کرو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہ ہر خوشی کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ انسان شیطان کی طرف رغبت کرتا ہے۔ چاہیے تو ایسی کہ رب دا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے میرے خوشی والا دن دکھایا۔ اس شکرانے دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ہوندی، ذکر اللہ ہوندا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندا، لیکن نہیں اس کمزوری دے اندر اسی شیطان نو راضی کر لینے ہیں، رب رحمان نو ناراض کر دینے۔ فرمایا اگر خوشی والا درست رہے، خوشی بھی ملی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لے، یعنی برائی نہ کرے، شیطان نو راضی نہ کرے، وسوسیاں دے اندر مبتلا نہ ہوئے، بلکہ رب رحمان نو راضی کرے۔ فرمایا ایسا بندہ جڑا ہے نا اس تے کولوں کامیابی دی امید رکھی جا سکتی، اس بندے کو ایسے اعمال کرن والے بندے کو کامیابی دی امید رکھی جا سکتی ہے کہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوئے گا۔ خوشی بھی آئیے تو پھر بھی رب دا ذکر، رب دی یاد، اگر غمی بھی آئیے تو پھر بھی رب دا ذکر، رب دی یاد۔
شیطان نو راضی نہیں کیتا کہ فرمایا ایسے شخص کو تو کامیابی دی امید رکھی جا سکتی ہے. اور فرمایا اگر ایسا شخص جڑا دنیا داری جوگا ہو گیا ہے انہیں نہیں فلاں کی آکھے گا فلاں کی آکھے گا اگر میں اس سال خوشی کے موقع کے اتنے تقریر کرائی تو آپ فلاں کے سوچے گا فلاں کے آکھے گا. اور میں تو کوئی یہ سوچے کہ میری طرف انگلیاں اٹھن گیاں لوگ آکھن گے کہ نہیں یار انہوں خوشی نصیب نہیں ہوئی یہ کہڑے کام شروع کر دیتے نے. پر میں انہوں تسی کچھ گنتی دی اندر نہیں لا سکتے اے نہیں آکھ سکتے کہ کامیاب ہے یا ناکام ہے بلکہ اس کے خاتمے دے اتنے مناصر ہے کہ وہ کو ایسے شخص کا خاتمہ کس طرح ہو. اگر مردیا وقت رب نے ہدایت بخش دیتی خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر تسی اچھی امید رکھ سکتے ہو. اگر خاتمہ بالخیر نہ ہویا تو پھر اس کے اوپر تسی اچھی امید نہیں رکھ سکتے. نبی اکرم تاجدار انبیاء سسٹم دے غلام اے میرے رب دی رحمت ہے اس دے نال اسی کسی نو جانچ نہیں سکتے کہ فلاں دا خاتمہ بالخیر ہوے گا یا نہیں ہوے گا. اے میرے رب دی رحمت ہے او چاہے تے 100 قتل والے دا خاتمہ بالخیر فرما دے اگر نہ چاہے ایک ایسے شخص نو ایک ایسی عورت نو جنہیں کچھ دیر واسطے بلی نو پیاسا رکھیا اس کا بھی خاتمہ بالخیر نہ ہو. نبی اکرم تاجدار انبیاء سسٹم دے غلام لہذا دنیا دی اندر انسان کو کوئی بھی کام کوئی بھی اعمال کرن تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جڑا زمین دے اوتے عمل کر رہا نا اعمال کر رہا نا یہ زمین دے اندر میرے واسطے کی سبب بنن گے سزا دا یا جزا. ہر کام کرن تو پہلے کوئی بھی عمل کرن تو پہلے انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ زمین دے اوتے میرا کیتا عمل زمین دے اندر میرے واسطے سزا دا باعث بنے گا یا جزا دا باعث بنے گا. اگر اس چیز کو انسان سوچتا بھی نہ پھر وہ زمانے کا ڈر رہتا ہے نہ برادری کا ڈر رہتا ہے نہ معاشرے کا ڈر رہتا ہے. کہتے نہیں میں وہ کرنا ہے جو میرے رب دے رضا ہونی ہے جس کے اوپر میرے رب نے راضی ہونا ہے میں وہ ہرگز نہیں کرنا. اگر سے برادریاں ناراض ہوندیاں نے رس جان ناراض ہو جان جو مرضی کریں لیکن میں عمل وہ کرنا ہے جس کے اندر رب راضی ہے. کاش کہ اس وقت بھی سوچ آ جائے اسی بھی اس طرح دے اعمال کریے خوشی دے اندر بھی رب دی رضا اور غمی دے اندر بھی رب دی رضا. اگر انسان اس سچویشن دے اندر ہوئے کہ خوشی ہوئے تو پھر بھی رب نو یاد کرے اور غمی ہوئے تو پھر بھی رب نو یاد کرے. یاد رکھو میرا رب کدی بھی تنہا نہیں چھڑتا. ہر معاملے دے اندر میرا رب ایسے شخص کی مدد کرتا ہے دنیا دے اندر انہوں پریشان نہیں ہون دیتا کیونکہ جس کا کوئی نہ ہوئے اس کا رب تے ہوندا ہے نا. بشرط کہ جب رب نو راضی کیتا ہوئے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے صرف رب نے اللہ ہی سی پوری قوم دشمن بن گئی آگ دے وچ سٹ چڑیا فرشتے آئے بچان واسطے آخر لگے کہ اسی تو بچا لئیے. آپ نے فرمایا نہیں میں جن نال لائیے نا وہ میرے حال نو جاندا ہے وہ میرے حال نو جاندا ہے. پھر میرے رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام اے آگ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جائے اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ٹھنڈ لگ پوے بلکہ سلامتی وادی ہو جائے. میرے رب کا حکم نہیں سی آیا کہ وہ رب دے اوتے امید لا کے بیٹھے سڑ کے میرے رب نے جو کرنا ہے اگرچہ مرد نمرودی سارے اکٹھے ہو گئے سر لیکن امید انہوں نے رب دے اوتے رکھی سی. وہ اللہ تبارک و تعالی دے مقرب بندے سن. اج اسی بھی اپنے رب دے اوتے امید لائیے تاکہ ساڈا رب ساڈے اوتے کرم فرمائے. دعائے اللہ تعالی تو میرے اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.